بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ پیار کرنا ہے ماں اور باپ سے کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو، عشق کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ کیا کرتے ہو انتظار کس چیز کا؟ معجزے کا۔ اچھا بتاؤ کب ہوگا معجزہ؟ جب اللہ نے چاہا۔ اچھا اتنا یقین ہے اللہ پر؟ ہاں بالکل۔ تو یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ بس اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، اس کے کن کا محتاج ہے۔ اللہ اور محرم کی محبت کے علاوہ ہر محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا دل امانت ہے اس انسان کا جسے اللہ نے آپ سے منسوب کر دیا ہے، جو آپ سے جڑ چکا ہے یا جڑنے والا ہے، اس لیے اس امانت کو ادھر ادھر کی وقتی کشش اور جذبات میں آ کر خیانت نہ کریں، جتنا بچ سکتے ہیں بچیے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت،
جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے، ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ ہم سچ کو پسند کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں مگر بولتے ہیں۔ سچ سورج کی طرح سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کے بادلوں میں چھپ نہیں پاتا۔ اس لیے کسی کو سچا جھوٹا کہنے سے پہلے بس ذرا صبر سے کام لیں کہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اسی کی یاد میں ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے، اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ انمول موتی، وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جس میں حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف تو برداشت کرنے کی عادت ڈال لو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ بے بس ہے، آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل اتر جاتا ہے۔ مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔
ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، بھلا بھی برا بھی۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کون زیادہ قریب ہے، وہ جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتا ہے یا وہ جو وقت نکال کر آپ سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا یہ وقت ہے اور اللہ ہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی ملازمت کو ترجیح دیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکری نہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناطہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ مجھے کرنی ہے دوستی فقط وقت سے، سنا ہے یہ اچھے اچھے کو بدل دیتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، یقین کریں زندگی میں کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ جب تک ماں زندہ ہو دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکتا۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی۔ ماں کے بغیر صرف عذاب ہے زندگی۔ نہ جانے آٹے میں کیا ملاتی ہے ماں، گھر جیسی روٹیاں دنیا میں کہیں نہیں۔ گھر سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی دکھ میرا کیا بگاڑ لے گا، میری ماں نے مجھے ورثے میں صبر سونپا ہے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جس کو ہر بات بتائے بغیر سکون نہیں آتا۔ ذکر ہوتا ہے جب سکون کا، مجھے ماں کی گود کی طلب ہوتی ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر تو کوئی دن نہیں ہوتا۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میری ماں میں تو میری جان بستی ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔
قدر کیجیے اپنے والدین کی۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ دوسری عورتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں کو کوئی نہیں کہتا فلاں عورت تم جیسی ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، پوچھا جب ماں نے میں ہوں کس کے حصے میں۔ خفا ہو کر بھی فکر مند رہنا یہ ماؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی میں سانس کے رکنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں باپ کی موت سے ہوتی ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے۔ خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے یہ سارا جہان بچھا دوں۔ اجازت دے میرا رب تو تعریف میں آپ کی سارا آسمان سجا دوں۔ ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ ہمارا، اے ابو ایک ایک خوشی کے لیے آپ کی میں خود کو جلا دوں۔ پیکر تھا وفا کا محبت کا خدا تھا، وہ شخص زمانے میں سب سے جدا تھا۔ چاہت کے خزانے تھے ہر لفظ میں اس کے، دامن میرا اس نے دعاؤں سے بھرا تھا۔ مجھ کو نہیں دیکھا کڑی دھوپ نے چھوڑ کر، بابا میرا دنیا میں مجھے ایسا جو ملا تھا۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے بابا جیسا بن کے دکھا۔ چار دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ گھر میں باپ کی آواز اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ والد دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو آپ کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ درخت کی مانند جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے مگر اولاد کو سایہ دیتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ دنیا میں سب سے کم کوشش سے جو انسان خوش ہوتے ہیں
وہ والدین ہیں۔ بہت معمولی، بہت ہی معمولی کوشش سے خوش ہو جاتے ہیں۔ باپ ہر چیز لاتا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ بیٹی کے لیے جو نہیں بدل سکتا وہ ہے بیٹی کا نصیب۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں۔ باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ اگر باپ مر جائے تو ماں میں باپ بننے کی طاقت ہوتی ہے، مگر اگر ماں مر جائے تو باپ میں باپ بننے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ وہ لہو بیچ کے میری خواہش خرید لاتا ہے۔ باپ اتنے احسان کیسے کر جاتا ہے؟ بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور اس کردار کو باپ کے علاوہ کوئی نہیں نبھا سکتا۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لڑکیاں اپنے باپ سے سب سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔